السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادات میں حج اور عمرہ ایک نرالی شان کی عبادت ہے، اور اس میں اس کا طریقہ بھی تمام حج کرنے والوں عمرہ کرنے والوں کو آنا چاہیے۔ تو اس کلپ میں ہم عمرے کا طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمرہ کرنے والے حضرات و خواتین، مرد و خواتین اپنے ملک سے بھی احرام باندھ کے آتے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ سے بھی احرام باندھ کے آتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جب مکہ مکرمہ آنا ہے تو احرام باندھنا ہے، اور احرام سے پہلے غسل کر لینا یہ آداب اور مستحبات میں سے ہے۔ اس غسل میں جسم کے تمام ضروری غیر ضروری بالوں کو صفائی بھی کرنی چاہیے، اور جو خواتین ایام سے ہوں وہ بھی یہ غسل کریں، اس لیے کہ یہ غسل نظافت ہے، غسل طہارت نہیں ہے۔ اس کے بعد مرد 2 چادریں اوڑھ لیں، ایک نیچے لنگی کے طور پہ اور ایک اپنے جسم کے اوپر کے حصے میں، اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ چونکہ ابھی احرام کی نیت نہیں کی تو یہ نفل سر ڈھانپ پہ پڑھیں۔ جب 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو اپنا سر ننگا کر لیں اور نیت کریں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ نہ کہہ سکیں، اپنی زبان میں کہہ دیں کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد ذرا اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اس کے بعد 1 مرتبہ لبیک بعمرۃ کہہ لیں کہ اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ مدینہ منورہ سے آنے والے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہوٹل اور یا مسجد نبوی میں احرام باندھ لیں اور وہیں نیت کر لیں۔ خاص کر ٹرین سے آنے والوں کو تو وقت نہیں ملتا ٹرین میں احرام باندھنے کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیں نفل پڑھ کے، یا پھر مسجد نبوی سے، اور وہیں نیت کر کے آ جائیں۔ اور جو جدہ سے آنے والے ہیں، کیونکہ جدہ سے پہلے میقات ہے، تو وہ جہاں سے بھی روانہ ہوں اپنے ملک سے، تو یہ سارے کام کر کے نیت کر کے جہاز میں بیٹھیں اور رستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ احرام باندھنے کے بعد کچھ پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ مثلا خوشبو استعمال کرنا، جسم سے کسی بھی حصے سے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، اور ایسا بند جوتا پہننا کہ جس سے پاؤں کے درمیان میں ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے، یہ منع ہے۔ یہ پابندیاں خواتین کے لیے بھی ہیں، لیکن خواتین سلا ہوا کپڑا پہنیں گی اور بند جوتا بھی ان کے لیے پہننا جائز ہے۔ مرد حضرات اپنا سر اور اپنا چہرہ ننگا رکھیں گے، یہ نہیں ڈھانپیں گے۔ خواتین اپنا چہرہ ننگا رکھیں گی، اور پردے کے لیے ایسا نقاب استعمال کر سکتی ہیں کہ جس کے اوپر کیپ ہو اور کیپ کے آگے پردہ ہو، تاکہ چہرے کا پردہ بھی ہو سکے اور کپڑا چہرے کے ساتھ نہ لگے۔ اور اس دوران تلبیہ بکثرت پڑھیں۔ جب بھی کوئی حالت چینج ہو تو اس وقت میں تلبیہ پڑھنا مسنون ہے۔ تلبیہ جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں، اور مرد ذرا اونچی آواز سے پڑھیں، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، اپنے ہوٹل میں پہنچیں، کمرہ لیں، سامان رکھیں۔ اگر آپ کو آرام کی ضرورت ہے تو ریلیکس ہو جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مکہ پہنچتے ہی فوراً عمرہ کریں، کوئی کام جائز نہیں۔ تھکاوٹ ہے آرام کریں، بھوک ہے کھانا کھا لیں، چائے پی لیں، بالکل جب ریلیکس ہو جائیں تو پھر جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جا کے یاد کرنا ہے، اس سے مانگنا ہے، تو طبیعت میں بالکل بشاشت اور نشاط ہونا چاہیے۔ جب چلیں تو تلبیہ پڑھتے رہیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ جو ہی آپ حرم کے دروازے کے پاس پہنچیں گے، باب عبدالعزیز، تو اس کے دروازے سے بیت اللہ نظر آ جاتا ہے باہر سے، اور یہ وہ لمحہ ہے جو قیمتی ترین لمحہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب نگاہ بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو عرش تک تمام دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے اور شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔
تو اس لیے اس لمحے کو ضائع نہ کریں. بعض لوگ باتیں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں اچھا یہ بیت اللہ نظر آ گیا, سبحان اللہ ماشاء اللہ, بس. تو ایسا نہ کریں, نگاہ نیچے رکھیں, بس رستہ نظر آئے, جوتے اپنے کسی تھیلی میں ڈال لیں, کسی ریک میں رکھ کے اس کا نمبر نوٹ کر لیں اور چلتے جائیں, نگاہ نیچی ہو, تلبیہ آپ پڑھتے رہیں. جب مطاف میں پہنچیں اور آپ کو تسلی ہو جائے کہ اب سامنے بیت اللہ ہے, تو ایک طرف ہو جائے جہاں رش نہ ہو, تاکہ آپ اطمینان سے کچھ دیر دعا مانگ سکیں. پھر آپ یک بارگی نگاہ اوپر اٹھائیں اور جیسے دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کے آپ دعا مانگیں. اس موقع پہ جو مانگ سکے مانگیں. قیمتی لمحہ ہے, قبولیت کا لمحہ ہے, اور یہ بہت ہی مقبول وقت ہے. دعا مانگنے کے بعد پھر آپ چلیں گے سبز لائٹ کی طرف, اور اس تلبیہ آپ عمرہ کی نیت کرنے تک پڑھیں گے, طواف کی نیت کرنے تک پڑھیں گے. جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو تلبیہ بند کر دیں, اور مرد حضرات استوا کر لیں کہ اپنے اوپر کی چادر جو ہے وہ بائیں بغل کے نیچے سے نکال کے دائیں کندھے پہ ڈال دیں, اور پھر حجر اسود کے سامنے آ کے کہ آپ کے پشت پہ سبز لائٹ ہو, تو وہاں آ کے آپ نے پہلے استقبال کرنا ہے. یعنی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں, اور اٹھا کے نیچے کر دینا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ سارا نہ پڑھ سکیں تو کم از کم اتنا پڑھیں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کہہ کے پھر آپ دوبارہ آپ استلام کریں گے. استلام کا معنی آپ ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر اٹھائیں اور یہ تصور کریں کہ میرے ہاتھ حجر اسود پہ رکھے ہیں, پھر وہی پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پورا وہ جو کلمہ میں نے پہلے پڑھا ہے وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اس طرح بوسہ دیں کہ آواز نہ آئے, اور یہ تصور کریں کہ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس مومن نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہوگا یا اس کا استلام کیا ہوگا, قیامت کے دن حجر اسود آئے گا, اس کی ایک زبان اور دو آنکھیں ہوں گی, اور جس نے اس کا استلام کیا ہوگا یا تقبیر کی ہوگی, بوسہ لیا ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس بندے کی سفارش کرے گا. پھر آپ سیدھے ہو جائیں کہ آپ کا بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف ہو اور دایاں کندھا حرم کے برآمدوں کی طرف ہو. چلنا شروع کر دیں. شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں. رمل کا معنی کندھے ہلا ہلا کے, چھوٹے قدموں کے ساتھ اور سینہ تان کے چلیں, اور استوا تو ہے ہی. یہ شروع کے 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے. اگر رش کی وجہ سے رمل نہ کر سکیں تو چھوڑ دیں, جہاں رش ہو وہاں رمل چھوڑ دیں, جہاں رش نہ ہو وہاں رمل کریں. اور پھر اسی جگہ پہ آ کے جہاں آپ نے استلام کیا تھا جب پہنچیں تو آپ پھر استلام کریں. استقبال ایک مرتبہ یہ کرنا ہے شروع میں, باقی ہر چکر میں استلام کرنا ہے. دوران طواف بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ بھی نہ کریں, پیٹھ بھی نہ کریں, اور سیدھا دیکھتے رہیں. اور یہ وقت دعائیں کرنے کا ہے. کچھ لوگ ہر چکر میں مختلف دعائیں پڑھتے رہتے ہیں, وہ ثابت بھی نہیں ہیں, اور دعائیں مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں. جو آپ سمجھتے ہیں سمجھ کے اپنی زبان میں مانگیں. مسنون دعائیں یاد ہوں وہ مانگیں, اردو میں مانگیں, اپنی زبان میں مانگیں. اور خاص طور پہ جو رکن یمانی اور حجر اسود تک کی جگہ ہے وہ بڑی اہم جگہ ہے, اس میں دعا منقول ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس میں طواف کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہیں اور اس سے باتیں کریں, لو لگا کے رکھیں. اس طرح 7 چکر پورے ہوں گے تو چکر 7 ہو جائیں گے اور آپ کے استلام 8 ہوں گے. یہ ایک کام ہو گیا. پھر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں, یہ واجب ہیں. یہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے, حج کے موقع میں تو رش ہوتا ہے, مقام ابراہیم کے پیچھے تو بہت مشکل ہوتا ہے, حرم میں جہاں بھی جگہ ملے آپ پڑھ لیں, اور اس کے بعد زمزم پئیں. پھر آپ نے نما استلام کرنا ہے سائی کے لیے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ سبز لائٹ کے پیچھے ہی جگہ ہوتی ہے مطاف میں برآمدے کے قریب, وہاں لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ وہیں نفل پڑھیں اور آپ اس کے بعد استلام کر لیں نوا. عام طور پہ نوا استلام کرنا لوگ بھول جاتے ہیں. پھر وہاں سے آپ مسعی کی طرف چلیں, لکھا ہوا ہے ٹو مسعی الی المسعی, وہاں جا کے پھر آپ صفا پہ پہنچ جائیں گے. صفا پہ پہنچ کے مسنون دعا
ممکن ہو تو پڑھیں ابدأ بما بدا اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہاں پہنچ کے ہاتھوں کو اٹھا کے بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ کر کے اتنی دیر دعا مانگنا جتنے وقت میں 20 آیات کی تلاوت ہو سکتی ہے، یہ مستحب ہے. دعا مانگے، یہ جگہ بھی دعا کی قبولیت کی ہے. صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح یہ صفا سے چکر شروع ہوگا اور مروہ پہ ختم ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ سے آ کے پھر صفا آئے تو ایک چکر ہو، نہیں، صفا سے مروہ ایک چکر، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں. جب آپ صفا سے نیچے اتریں گے تو تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد سبز لائٹ لگی ہوئی ہیں مسلسل، اوپر چھت پہ بھی سائڈوں پہ بھی. یہ اسے میلان اخضرین کہتے ہیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس جگہ پہ پہنچتی تھیں تو ذرا تیز بھاگتی تھیں. اس کے برابر میں بیت اللہ شریف ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خار بچے وہاں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سنت قرار دیا کہ سائے کے دوران اس جگہ ذرا تیز چلنا چاہیے، تیز قدموں کے ساتھ. یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے. جب آپ 7 چکر پورے کر لیں آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ نے آخری کام بال کٹوانے ہیں. مرد حضرات چاہے تو حلق کروا لیں، یہ سنت ہے، بہتر ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے. اور اگر چاہیں تو پورے سر سے 1 پورے کے برابر بال کٹوا لیں. 1/4 سر کے بال کٹوانا تو ضروری اور واجب ہے احرام سے باہر آنے کے لیے، اور سارے سر کے بال کاٹنا یہ سنت ہے. خواتین ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب وہ بال کاٹیں تو ان کے سر کے کم از کم 1/4 بال کٹنے چاہیے. بعض خواتین وہ پیچھے کے بال اکٹھے کر کے اور انگلی پہ رکھ کے کاٹ دیتی ہیں، جس سے بہت سارے ان کے وہ بال جو پیچھے نہیں پہنچتے، درمیان میں ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ کٹنے سے رہ جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ 1/4 بال بھی نہ کٹے تو خواتین کا قصر نہیں ہوگا. تو علماء نے خواتین کا قصر کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ خواتین 6 مرحلوں میں بال کاٹیں. دائیں طرف سے سامنے کے بال لیں اور پورے سے کچھ زائد کاٹ لیں، پھر دائیں طرف سے درمیان کے بال لیں، وہ پورے سے کچھ زائد کاٹ لیں، پھر دائیں طرف سے پیچھے کے بال لیں، وہ کچھ پورے سے زائد کاٹ لیں، پھر دائیں طرف سے پیچھے کے بال لیں، وہ پورے سے کچھ زائد کاٹ لیں، پھر بائیں طرف کے درمیان سے بال لیں اور پورے سے کچھ زائد کاٹ لیں، پھر بائیں طرف کے سامنے سے بال لیں، وہ پورے سے کچھ زائد کاٹ لیں. جب خواتین اس طرح 6 مرحلوں میں اپنے سر کے بال کاٹ دیں گی تو امید ہے کہ ان کے سر کے سارے بال یا کم از کم اکثر بال کٹ جائیں گے، ان کا یہ قصر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کا عمرہ ہو گیا، آپ کا احرام کھل گیا. اللہ کا شکر ادا کریں اور غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.